JIT میں اتنی تکلیف نہیں ہو رہی. تو مجھے یاد ہے یہ واقعہ, میں نے کہا میں آپ کو سنا دوں. تو بہت خوشی ہے جی میری طرف سے نوجوانوں کو, ان بچوں کو, کھلاڑیوں کو بہت بہت مبارک. اور میں نے آپ کا پورا میچ دیکھا, اور میں نے کھانا بھی وہیں بیٹھ کے کھایا جہاں ٹیلی ویژن پہ میں میچ دیکھ رہا تھا. اور پھر اس کے بعد جیسے ہی میچ ختم ہوا تو مریم مجھے کہنے لگی, میری بیٹی, کہ آپ میسیج دیں گے ٹیم کو. میں نے کہا بالکل میں دوں گا. اس نے یہ جو فلم دیکھی نا ابھی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ویل ڈن ویل پلیڈ پاکستان ٹیم, تو یہ فلم مریم نے اتاری ہوئی ہے. اور پھر اس نے اپنا اس کو جو ہے وہ اس کو اپنا سوشل میڈیا پہ دیا. تو اس دن بہت مجھے خوشی ہوئی. اور آپ یقین کریں کہ ہر گھر سے ہر فرد کی دعا آپ کے ساتھ تھی, اپنی ٹیم کے ساتھ تھی, جس کا مطلب یہ ہے کہ میری بھی ہر لمحہ دعا آپ کے ساتھ تھی, اور پاکستان کے ساتھ تھی. دعا تھی کہ پاکستان اللہ کرے کہ میچ جیتے. اور پھر جس طرح سے میچ کا آغاز, ٹورنامنٹ کا آغاز ہوا, وہ یقیناً سب کے لیے تکلیف دہ تھا. وہ ایسے ہی تھا جیسے کہ پاکستان کو ہم نے 2013 میں ہماری حکومت آئی ہے, تو ایسے لگ رہا تھا کہ 6 مہینے میں خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. پاکستان کی بھی یہی حالت تھی جو کہ آپ کی حالت تھی پہلے دن میچ کی. تو لیکن اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ پاکستان اپنی منزل کی جانب چل نکلا, اور آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان تیز ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. اور ابھی آپ کو بتایا کسی نے, میں یعنی کہ پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا 2014-13 میں جب ہماری حکومت تھی. دہشت گردی کے اندر لت پت ہوا تھا پاکستان. آپ جانتے ہیں اس وقت کی, اٹھائیں آپ اپنا ٹیلی ویژن کی تصویریں اور ویڈیوز دیکھیں کہ اس وقت کیا ملک کے اندر عالم تھا, اور کتنی افراتفری تھی, کتنا عجیب و غریب منظر تھا اس وقت پاکستان میں. آج پاکستان ماشاءاللہ دہشت گردی کی جو ہے وہ کمر ٹوٹ رہی ہے. آج پاکستان کے اندر ماشاءاللہ خوشحالی آ رہی ہے. مجھے کل کوئی صاحب بتا رہے تھے آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ, ان سے میری آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر, ان سے میری ٹیلی فون پہ بات ہو رہی تھی. تو کہنے کہ یہاں پہ آزاد کشمیر میں ہر طرف ٹورسٹ آیا ہوا ہے, نہ ہوٹلوں میں جگہ ہے, نہ موٹیلز میں جگہ ہے, اور انہوں نے یعنی کہ ٹینٹ جو ہے وہ ہر جگہ لگا دیے ہیں تاکہ لوگ, اور پھر لوگ جو اپنی کاروں میں سو رہے ہیں. اور پھر یہی بات مجھے بتائی گلگت بلتستان کے چیف منسٹر نے. انہوں نے بھی یہ کہا جی کہ یہاں تو لاکھوں کی تعداد سے جو ہے وہ ملک بھر سے یہاں پہ ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں. یہ فنومنا جو ہے یہ میں پچھلے 2-3 سالوں سے سن رہا ہوں. اس سے پہلے کبھی میں نے پاکستان کے اندر اس طرح کی ٹورسٹ کے حوالے سے باتیں نہیں سنی. اور پھر یہ صرف یہاں پہ گلیات یا مری یا ان علاقوں یا ناران کاغان کی بات نہیں میں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں نیلم ویلی کی بات کر رہا ہوں, میں لیپا ویلی کی بات کر رہا ہوں, میں پورے آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں, میں گلگت بلتستان کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں تک لوگ پہنچے, اور پھر خنجراب پاس تک لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں, اور وسیع تعداد میں جا رہے ہیں. اور آپ کبھی پاکستان کی کبھی آپ سیر کریں تو آپ کو پتہ لگے گا, شاید ان قریب انشاءاللہ ایک ویڈیو بھی آئے گی جو بتائے گی کہ پاکستان میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے. اس وقت آپ کے جو ہے وہ پاور سیکٹر میں دھڑا دھڑ ماشاءاللہ کارخانے لگ رہے ہیں, اتنی سپیڈ کے ساتھ, اتنی تیزی کے ساتھ. پہلے کبھی کوئی بجلی کے کارخانے نہ کبھی لگے نا, ہماری کوئی تاریخ ہے. آج 2 سال میں 1.5 سال میں یہ کارخانے مکمل ہو رہے ہیں. یہ بالکل پاکستان کی ٹریڈیشن سے بالکل ہٹ کر یہ بات ہے. اور سڑکیں اور موٹر ویز بن رہی ہیں. اور میں جیسے پہلے بھی میں نے کئی دفعہ میں یہ بات کرتا ہوں, ہم جب 1999 میں گئے تو لاہور تک یہ موٹر وے تھی اور آگے کچھ بھی نہیں تھا. اب آج ماشاءاللہ لاہور سے کراچی موٹر وے بن رہی ہے, کراچی سے حیدرآباد انشاءاللہ 14 اگست کو اس کا افتتاح ہونے والا ہے, 6 لین. اسی طرح 6 لین کراچی حیدرآباد سے جو ہے وہ آئے گی سکر, اور وہ بھی 6 لین ہے.
پھر سکھر سے ملتان جو اس وقت زیر تکمیل ہے، اور پھر ملتان سے لاہور جو انشاءاللہ اگلے سال شروع میں مکمل ہو جائے گی. تو یہ اور پھر بلوچستان کے اندر جا کر دیکھیں، گوادر کوئٹہ سے مل رہا ہے، خنجراب سے مل رہا ہے، اور پھر ملک کے اندر تقریباً اس وقت پاکستان میں ہزاروں کلومیٹر سڑکیں جو ہیں وہ زیر تعمیر ہیں. اور پھر کوئی 1 ٹریلین روپیہ، یعنی کہ جس میں مجھے بتا رہے تھے وہ کہ اس سیکٹر میں تقریباً 1000 ارب روپے کے جو منصوبے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور ماشاءاللہ ہمارا گروتھ ریٹ اس وقت 5.3% پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ 6% اگلے سال تک یہ اور ہو جائے گا. یہ دنیا کے اندر جو ہے یہ پاکستان بھی ایک اپنا مقام رکھتا ہے آج ترقی کے حوالے سے. اور اگر ہمیں اس طرح کے اگلے 20-30 سال سٹیبلٹی کے مل جاتے ہیں تو انشاءاللہ بہت سارے ملک ہمارے پیچھے رہ جائیں گے اور ہم بہت سارے ملکوں سے آگے نکل جائیں گے. تو ترقی ہوگی تو انشاءاللہ یہ ٹیمیں بھی اچھا کھیلیں گی، پاکستان کا نام بلند ہوگا. لیکن میں نجم سیٹھی صاحب سے اور شہریار صاحب سے میں گزارش کروں گا، کسی ٹیم کی یا کسی ملک کی منت نہ کریں کہ آؤ پاکستان میں کھیلو. آ کر آتے ہیں تو آئیں. جو خوشی سے آتے ہیں آئے 100 بسم اللہ، اور جو نہیں آنا چاہتے تو پلیز منت نہیں کرنی. اور ہماری بھی سیلف رسپیکٹ ہے، ہمارا بھی اپنا وہ ایک اپنی مقام ہے، ایک عزت ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا، یہ سب لوگ آئیں گے انشاءاللہ، بھاگے بھاگے آئیں گے آپ کے پاس. تو بہت بہت آپ کا شکریہ. اور مجھے یاد ہے جب بچپن تھا ہمارا، تو ابھی یہ جو لاہور اسٹیڈیم جو ہے اس وقت اس کا نام لاہور اسٹیڈیم تھا، ایک غدافی اسٹیڈیم بعد میں بنا ہے. تو اس وقت ہم جاتے تھے وہاں پہ. سب سے پہلا ٹیسٹ میچ جو میں نے دیکھا تھا وہ باغ جناح میں دیکھا تھا، اور وہ ویسٹ انڈیز ورسز پاکستان تھا، جہاں ہال بھی ایک بڑا زبردست بولر ہوتا تھا، آپ کو تاریخ کا پتہ ہوگا. تو اعجاز بٹ صاحب جو ہمارے بیٹسمین تھے کھیل رہے تھے، اس نے گیند تھوڑا سا باؤنس ان کی ناک پہ لگا اور وہ زخمی ہو گئے، اچھے خاصے زخمی ہوئے. تو سب سے پہلا میچ میں نے کرکٹ وہ دیکھا تھا، وہ یہ بات کر رہا ہوں میں 1960s کی. تو پھر اس کے بعد پھر لاہور اسٹیڈیم میں جا کے ہم نے میچز دیکھے. کیا اچھا کھیلتے تھے، دنیا بھر کے کھلاڑی آتے تھے. ہمارے اپنے حنیف محمد صاحب کھیل رہے تھے، بار بار اپنے بلے کو ایسے گھماتے تھے. پتہ نہیں شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ نہیں دیکھا ہو. ان کا بلہ جب وہ کھیلتے تھے، شاٹ کھیلتے تھے، تو اس کے بعد تھوڑا سا بلہ گھماتے تھے اگلی بال کے آنے سے پہلے. تو وہ بھی ایک ان کا اپنا منفرد سٹائل تھا. سعید احمد صاحب بڑے زبردست پلیئر ہوتے تھے. پھر ہمارے وکٹ کیپر تھے امتیاز صاحب، جو ہے وہ زبردست وکٹ کیپنگ کرتے تھے، اور بیٹسمین بھی بہت اچھے تھے، اوپننگ بیٹسمین تھے. تو اس زمانے کے جو عمر قریشی صاحب تھے، بڑے اچھے کامنٹیٹر. پھر ایک اور صاحب تھے جمشید مارکر صاحب، وہ بھی بڑے اچھے کامنٹیٹر تھے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑی اچھی حسین یادیں ہیں ہماری. اور آج کی یادیں انشاءاللہ یہ بھی 10 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد بڑی حسین یادیں بنیں گی. اور آپ بھی انشاءاللہ کسی فضل محمود، کسی حنیف محمد یا کسی امتیاز سے کم نہیں ہوں گے. آپ بھی نام پیدا کریں گے انشاءاللہ. تو بہرحال مجھے آپ سب کو ایک دفعہ پھر مبارکباد دینی ہے. اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ کھیلوں کا وقت پاکستان میں ہوگا. ترقی کے ساتھ ساتھ کھیلیں بھی عروج پر جائیں گی. اور ابھی غالباً ڈاکٹر نعمان صاحب نے کہا تھا. ڈاکٹر نعمان صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور جو ہے وہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میں اسی طرح سے اپنے دوسرے جو ہمارے کمپیئرس ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. حسن صاحب کا جی، ان کا بھی، اور سدرا کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اسی طرح سے میں جو ہماری دوسری خاتون تھی ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں بہت ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے یہ
क्या कहते हैं 2019 में हो रहा है वर्ल्ड कप, तो वो आपका रहना उस वक्त तक ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, पता नहीं मुझे कि मैं आपका सवाल का जवाब कैसे दूं, लेकिन एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम हर मैदान के फ़ाते हैं। अल्लाह का करम गर साथ रहे। मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा, इनके लिए भी कह रहा हूँ। हम हर मैदान, ये ना कहें कि मैं खुद सताइशी कर रहा हूँ या मैं खुद तारीफ़ी कर रहा हूँ। हम हर मैदान के फ़ाते हैं। अल्लाह का करम गर साथ रहे। गुज़रा हुआ कल भी अपना था, आता हुआ कल भी अपना है। इसको आप किसी भी तरफ अप्लाई कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं मज़ीद आपका वक्त नहीं लेना चाहता। यहाँ पे इंज़मामुल हक साहब बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे सीनियर और भी यहाँ पे दोस्त अहबाब बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तो मैं अब यहाँ मौजूद हूँ। अगला आप मरला बेशक आप शुरू कर दें। तो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आपका, कि आपने पूरी पाकिस्तान अवाम की जानिब से खराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक्नॉलेज किया, ऑनर किया, यहाँ पे इनवाइट किया पीएम सेक्रेटेरिएट में।